نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں جو گفتگو ہے دو پہلوؤں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک تو دفاع پاکستان کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر جو ہے یہ پاکستان کا یوم دفاع ہے۔ پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے میں اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ ریاست پاکستان یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا صحیح شعور تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اس وطن کے حصول کے لیے قربانیاں دی اور ہجرت کی، زخم کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، اور یا پھر ان لوگوں کو احساس ہے کہ جن کو آزادی کی نعمت میسر نہیں ہے۔ تو پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک تو میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ آج جو پاکستان کا جو دفاع ہے اور اس کی بقا اور سالمیت کو جو اس وقت خطرات درپیش ہیں، اس کا سبب اور وجہ کیا ہے، اور دوسری جو جہت جس پر میں مختصر آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا، اس کا تعلق اس وقت جو ملک پاکستان کے اندر ایک آزمائش بنی ہوئی ہے سیلاب کی تباہ کاریوں کی صورت میں، اس پر چند باتیں عرض کروں گا کہ اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے۔ پچھلے جمعے میں بھی میں نے اس پر چند باتیں عرض کی تھیں، آج بھی اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ گفتگو کے پہلے حصے میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے وہ پاکستان کی بقا، سالمیت اور دفاع کو جو درپیش چیلنجز ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ واحد اسلامی ملک جو ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس ایٹمی طاقت کا جو حال بنا ہوا ہے، جس طرح ہم مانگت بنے ہوئے ہیں، جس طرح سماجی اور سیاسی اور حکومتی سطح پر جو عدم استحکام ہے، اس سے ہم دوچار ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ملت اسلامیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اس چیز کو شعوری طور پر سمجھیں کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کی فکر کو پڑھیں اور اس کی ترجمانی پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی، اور ہماری نفسیات کو سمجھتے ہوئے، ہماری کمزوریوں کو صحیح معنوں میں اس کا ادراک کرتے ہوئے قائد اعظم نے 3 باتیں فرمائی تھیں، اور وہ باتیں کوئی قرآن و سنت سے باہر نہیں ہیں، اور قوموں کے عروج و زوال کی جو تاریخ اور اس کا جو فلسفہ ہے اس سے بھی باہر نہیں ہے۔ قائد اعظم نے 3 باتیں جو کہیں وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے بحیثیت قوم زندہ رہنا ہے اور ریاست پاکستان کا استحکام آپ کو مقصود اور مطلوب ہے، تو پھر 3 چیزیں ہیں جو ان کی طرف سے ماٹو کے طور پر اس قوم کو دی گئی۔ وہ اتحاد ہے، ایمان ہے اور تنظیم ہے۔ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، 3 چیزیں، اور یہ 3 چیزیں وہی ہیں جو اگر آپ غور کریں تو پیچھے قائد اعظم کہاں سے لے رہے ہیں؟ علامہ اقبال کی فکر سے لے رہے ہیں۔
اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید سے لے رہے ہیں، اور یہ تجزیہ ہے اصل میں کہ بحیثیت قوم ہماری بقا جو ہے یہ اس کے لیے ان 3 پہلوؤں سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ ہمارا جو اتحاد ہے اس میں شگاف نہ پڑنے پائے بحیثیت قوم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تا بخاک کاشگر۔ یہ ایک عالمگیر جو اخوت ہے، جو ایک عالمگیر اتحاد ہے، اقبال نے اس کی بات کی۔ بھئی عالمگیر اتحاد کی قیادت تو یہ ملک اور یہاں کی قیادت تب کرے گی جب پہلے آپس میں ہمارا اتحاد ہوگا، آپس میں ہم دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہوں گے، سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر اور مذہبی سطح پر، ہر سطح پر وہ رواداری ہو جو اس اتحاد کی بنیاد بن سکے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ تفریقے میں مت پڑیے اور اللہ کی رسی کو، اور وہ رسی دین کی رسی ہے، قرآن کی رسی ہے، سنت رسول کی رسی ہے، اس کو تھام کر رکھیے اور آپس میں بٹیے مت۔ ہم جس طرح بٹے ہوئے ہیں، یہ جو پاکستان کو اس وقت اس کے استحکام کو جو چیلنجز درپیش ہیں، یہ یوم دفاع کے حوالے سے ابھی بڑی تقریبات بھی ہوں گی سب کچھ، لیکن اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمزوری آ رہی ہے ہمارے اندر، کمزوری پیدا ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہ انتشار کی صورت ہے۔ دوسری بات جو قائد اعظم نے اصول کے طور پر ذکر کی، اور یہ بھی پیچھے آپ کو نظر آئے گی علامہ اقبال کے ہاں، وہ چیز کیا ہے؟ وہ یقین محکم ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ وہ جو یقین محکم کی جو دولت حاصل ہونی چاہیے اپنے اوپر بحیثیت قوم اور انفرادی سطح پر بھی، جو ہمارا ایمان اور یقین جس درجے پر ہونا چاہیے، وہ ایمان کمزور ہوا ہے جس کے نتائج ہم اس وقت داخلی اور خارجی محاذ پر بھگت رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی بات کہی تھی کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کو ہمیں دوبارہ سے شعوری طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت قوم اور ریاست پاکستان اس کو وہ استحکام نصیب ہو کہ عالمی سطح پر ہماری کوئی عزت ہو، کہ اتنا بڑا ملک اور ایٹمی طاقت اور کروڑوں کی آبادی اور 50-60% کے قریب ہماری نوجوان نسل جو اس وقت ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، تو یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب یقین محکم ہمارے اندر وہ پیدا ہو۔ اور یقین محکم کب پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن و سنت سے، دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے۔ تیسری چیز جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر میں آپ کو نظر آتی ہے، اور جس کو قائد اعظم نے تنظیم کے لفظ کے ساتھ، ڈسپلن کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ پاکستان کی بقا اتحاد میں ہے، پاکستان کی بقا یقین محکم میں ہے، اور پاکستان کی بقا جو ہے وہ ڈسپلن کے اندر ہے، تنظیم کے اندر ہے۔ اب ڈسپلن کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جو بحیثیت قوم جس طرح کی وائلیشن، شرم آتی ہے، یقین کیجئے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دیگر قوموں کے ساتھ، اور میں تو اکثر اس بات پر عرض کیا کرتا ہوں اور اس پر باقاعدہ خطبے اور گفتگو موجود ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کتنی دفعہ کہ یہ بات ہمیں اپنے تک میں نے بیان کر دیا اور آپ نے سن لیا، بات ختم نہیں ہو گئی۔ میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو پھر سوسائٹی میں لے کر جائیں۔
اور اپنی نسلوں کو اس سے آگاہ کریں کہ یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارے ایمان اور دین کا تقاضا ہے، یہ پاکستانی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ڈسپلن کا پابند کریں جو ریاست کی طرف سے ہے، جو ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے۔ اور میں اکثر آپ کو اس حوالے سے نماز سے بڑی مثالیں دیا کرتا ہوں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے خطبات، اس کا ایک پورشن سارے کا سارا ہے ہی اس موضوع پر۔ وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں نماز کے جو روحانی پہلو ہیں اس کے علاوہ ہماری توجہ روحانی پہلو کی طرف ہے، لیکن بھائی وہ روحانی پہلو اگر وہ ہماری زندگی پر، ہمارے جسم و جان پر اس کے کوئی اثرات ہی نہیں ہیں تو وہ روحانی پہلو کون سے ہو گئے بھائی؟ کہ وہ کس طرح نماز ہمیں نظم سکھاتی ہے کہ تم میں سے بہتر شخص تمہارا امام ہونا چاہیے، یہ بھی نظم ہے نا، ڈسپلن ہے، تمہیں صف بندی کرنی چاہیے، اعلیٰ اور ادنا کی تمیز سے بے نیاز ہو کر یہ صف بندی ہونی چاہیے، ذات پات سے اٹھ کر یہ تمہاری تربیت۔ پھر ان چیزوں کو مسجد کی حد تک نہیں، مسجد کے اندر بھی ایک ایک چیز ہم نے سیکھی کہ امام غلطی کرے، قیادت غلطی کرے، چپ نہیں کر لینا بلکہ ٹوکنا ہے اس کو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر مسجد سے باہر اس تربیت کو لے کر جانا ہے۔ یہ ہمارا مذہب مرنے کے بعد شروع نہیں ہوتا، زندگی میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے اثرات اس مذہب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہماری زندگی کامیاب زندگی بننے والی ہے، اس مذہب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہماری آخرت سنورنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں کوئی دین سے باہر نہیں ہیں، کوئی قرآن و سنت سے باہر نہیں ہیں۔ جو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے بات کی کہ یہ اتحاد ہے، یقین محکم ہے اور ڈسپلن اور تنظیم ہے، اور اگر بحیثیت قوم ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو پاکستان کا استحکام تبھی ممکن ہوگا۔ آپ نے 6 سپٹمبر 1965 میں بحیثیت پاکستان، ریاست پاکستان، ملک پاکستان، عوام پاکستان نے اسی اتحاد اور یونٹی کا مظاہرہ کیا تھا، اس میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ لوگوں، کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ہم نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، اور لوگ بتاتے ہیں کہ جنگ شروع ہوئی اور چیزوں کے ریٹ گر گئے، چیزیں مہنگی نہیں ہوئیں۔ اور آپ دیکھ لیں، اب سیلاب آیا ہے تو اس کے نتیجے میں چیزیں، ان کی قیمت تو پہلے ہی آسمان پر ہے، اور اب اس کے نتیجے میں اور آپ کو چیزیں مہنگی مل رہی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم مجرمانہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے اور کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ جب بحیثیت قوم ہم اس طرح کی غفلت کے اندر پڑیں گے تو اس کا نقصان اسی صورت میں ہوگا۔ تو ایک بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ تو یہی تھی کہ اگر ہم ریاست پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، اور یہ یوم دفاع منا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یوم دفاع کے تقاضوں کو شعوری طور پر سمجھنا اور واپس اپنے اس استحکام کی طرف جانا، یہ تبھی ممکن ہے جب قائد اعظم علامہ اقبال کی فکر، جو کہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے، اس کی طرف ہمارا رجوع ہو۔ ایک بات تو میں آپ کی خدمت میں موقع کی مناسبت سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں، اور دوسری چیز جس پر پچھلے جمعے بھی میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے سیلاب کی تباہ کاریوں کی صورت میں، یہ تباہ کاریاں جو ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ جی عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے یا مس مینجمنٹ۔ تو میں یہ چونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ چیز بہت زیادہ وائرل ہے، تو ایک تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور دوسرا کہ اس وقت ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو سب سے بڑی بات جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اس کا کوئی تعلق عذاب کے ساتھ نہیں ہے، آزمائش کے ساتھ نہیں ہے۔
اس کا تعلق اللہ کے بندہ ہونے کے ساتھ ہے۔ ہر لمحہ میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے توبہ اور استغفار کرنا، یہ اللہ کا بندہ ہونے کا تقاضا ہے۔ اس ماحول کے ساتھ اور آج کے حالات کے ساتھ نہیں، یہ ویسے ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحہ ہماری توجہ، ہمارا رخ اپنے رب کی طرف رہے۔ تو اس وقت تو شاید حالات ایسے ہیں کہ اور زیادہ رجوع کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو کنسیپچولی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ میں نے پچھلے جمعے اس پر گفتگو کی تھی، لیکن یہ میں نے دیکھا کہ اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر یہ سوالات اب کافی گردش کر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی غلط فہمی پائے۔ عذاب جو ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اتمام حجت کے بعد انبیاء کی زندگی میں ان کی مخاطب قوموں پر نازل ہوتا ہے اگر قومیں اپنے پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرائیں۔ اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ اصل چیز یا آزمائش ہے، اور وہ آزمائش یا وہ کہہ لیجئے کہ وہ آزمائش جو ہے وہ بنتی کب ہے، آزمائش آتی کب ہے۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ معاملات کو مس مینج کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آزمائش، انسان تو مسلسل آزمائش میں ہے، لیکن شاید بسا اوقات وہ آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان اس دنیا کے اندر مسلسل آزمائش کے اندر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت انسانوں کو دے کر بھی آزماتا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑی آزمائش ہے، لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا۔ جس کے پاس سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، عہدہ اقتدار ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑی آزمائش میں ہے کہ بعض پرس اس سے زیادہ ہوگی، زیادہ اس سے پوچھا جائے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو محروم ہیں وہ آزمائش میں ہیں، نہیں، محروم بھی آزمائش میں ہیں کہ اللہ ان کے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ صبر کریں اور اللہ کے بندے بن کر اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جن کو رب تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ کس طرح شکر کرتے ہیں اور اپنے وسائل کو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، تو ان کی آزمائش یہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ہم انسانوں کو آزمائیں گے۔ کس چیز کے ساتھ؟ کہ خوف، وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، بھوک، اموال کے اندر کمی اور جانوں کا نقصان، پھل اور فصلوں کا نقصان، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ انسان اس کے بعد اپنے رب کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائش میں ہے انسان، لیکن یاد رکھیے کہ یہ آزمائش اللہ رب العزت اس آزمائش میں سرخرو کن لوگوں کو کرتا ہے، افراد کو اور قوموں کو۔ وہ اصول اور وہ قانون ہمیں قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کی ان سنتوں کو قرآن مجید سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اگر ہمیں حور و غلمان کے خد و خال بیان کرنے سے فرصت مل جائے، اور اگر ہمیں فرقہ وارانہ موضوعات کو چھوڑ کر قرآن و سنت پر غور کرنے کا موقع مل جائے، اللہ کے ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق مل جائے، تو یقین جانیے کہ ہر حال میں بندہ جب وہ خوشحالی کی آزمائش میں ہو تو تب بھی اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہو، اور جب وہ کسی کمی کی صورت میں آزمائش کے اندر ہو تو تب بھی اس کا رجوع اپنے رب کی طرف بڑھ کر اور زیادہ اس کے ایمان اور یقین کی پختگی کا باعث ہو۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مثلاً ابھی یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں آزمائش کیا تھی جس میں ہم ناکام ہوئے، اور اب ہم
اس آزمائش میں سرخرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آزمائش رب العزت کے قوانین، اللہ رب العزت کی سنت جو عام طور پر تبدیل نہیں ہوتی، جب وہ چاہے تو بدل دیتا ہے، لیکن عام طور پر وہ بدلتی نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ قانون دیا ہے نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، محنت کے بغیر نہیں دوں گا، تو نہیں دیتا، وہ دے سکتا ہے۔ رب تعالیٰ بغیر محنت کے بھی دے سکتا ہے، وہ چھت پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ خود فرما رہا ہے کہ یہ جب میں کروں گا تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہاں میں طاقت رکھتا ہوں۔ لیکن قانون میرا یہی ہے کہ اگر انسان نے بحیثیت فرد کے کامیاب ہونا ہے تو میرا قانون یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ قانون اس نے قرآن میں دیا ہے، اور بحیثیت قوم یہی قانون اور اصول ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی عطا میں ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی بے ایمان، کوئی خدا کا منکر، کوئی ایسی قوم جو اللہ کے رستے سے ہٹی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے بعض قوانین کو اگر وہ قوم اپنا لے گی تو اللہ رب العزت کم از کم دنیا کے اندر ان کو سرخرو کر دے گا۔ تو اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، سننے الہیہ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا قوموں کی زندگی میں آزمائش یہ ہے کہ بحیثیت فرد بھی ہم اور بحیثیت قوم بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پہچانیں، اس کی سنتوں کا ادراک کریں، جانیں کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عزتیں کیسے دیتا ہے۔ خوشحالی کے جو اس نے اصول اور معیارات دیے ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں گے تو اللہ رب العزت اس کے نتائج سے لازمی طور پر ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ بھئی اگر اس نے یہ قانون دے دیا ہے کہ لوگوں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، صحت کے حوالے سے قانون اللہ نے دے دیا ہے۔ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس قانون پر عمل کرنے والا کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اب جو بھی صحت کے اس بنیادی اصول کو مد نظر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم سے دشمنی ہے کہ ہماری ایوریج عمر جو ہے وہ 50 سال 60 سال بس یہی تک ہے، اور یورپ اور مغرب اور چائنا اور یہ سارے ممالک 100 سال 90 سال۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہیں، ہماری کیوں کم ہے؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، اس پر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، جو قانون فطرت ہے، اگر اس کی کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اس میں توبہ نہیں ہوتی، اس میں کوئی واپسی نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنا یہ اللہ کی سنت اور قانون کا تقاضا ہے۔ قوموں کی برادری میں کامیاب ہونا ہے، اس کے اصول اللہ رب العزت نے دیے ہیں کہ وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کن قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا اور کیوں نازل کیا۔ صرف اس وجہ سے نازل نہیں کیا، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن باقی چیزیں آپ ذرا غور کریں کہ بے ایمانوں کو اللہ نے مہلت دی ہے، بد کرداروں کو، انسانیت کے دشمنوں کو اور لوگوں لوٹ مار کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج شعوری طور پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آزمائش سیلاب کی صورت میں آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ نہیں بھائی، یہ عذاب نہیں ہے۔ اگر یہ عذاب ہوتا تو میں اب نام نہیں لیتا، آپ کے ملک کے بڑے بڑے بڑی جو رجیم ہے نا، یہ ان پر پہلے نازل ہوتا، تو یہ غریبوں کے گھروں کے رخ کیوں کر رہا ہے؟ یہ آزمائش خاص علاقوں کے لیے کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش کچھ اور چیزوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اجتماعی جرم ہے جس کے اندر ہم بحیثیت قوم مبتلا ہوئے ہیں۔ اور وہ اجتماعی جرم کیا ہے؟ وہ اجتماعی جرم یہ ہے کہ میرا اور آپ کا شعور صرف اتنا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، مجھے کیا مل رہا ہے،
قوم ملک کے لیے اجتماعی شعور، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس بارے میں کبھی سوچے نہیں ہم نے۔ جب قوم اس طرح کے ذاتی مفادات کے اندر جکڑی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کو آزمائش کے اندر اور سخت آزمائش کے اندر ڈال دیتا ہے۔ میں نے یہ ساری مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا، سورہ یوسف کو پڑھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام آنے والی آزمائش کو کیسے انہوں نے مینج کیا، یہ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ ملوک سبا کی تاریخ پڑھیں، ملکہ سبا کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس علاقے کو جو بنجر ہے، سیلابوں کی زد میں ہے، 100 سے زیادہ ڈیم ان لوگوں نے، اور سد معرب سب سے بڑا ڈیم بنایا۔ بعد میں وہی ڈیم جب یہ قوم پھر دوبارہ بد کرداری کی طرف چلی گئی تو وہی ڈیم ٹوٹا اور یہ قوم تباہ ہوئی۔ تو انہوں نے کس طرح اس صحرا کو خوشحالی کے اندر بدل دیا، سد اسکندری قائم کر کے ذوالقرنین نے کس طرح اپنے پورے علاقے کو دشمن کی یورش سے، یاجوج ماجوج کے حملوں سے کس طرح محفوظ کیا۔ یہ اصل میں اسباب کی دنیا کو اختیار کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا اور ان اصولوں کو سمجھنا۔ اب مطالعہ کائنات اور مطالعہ فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جو ہر سال یا ہر چند سال کے بعد یہ جو تباہی مچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی میں قرآن و سنت سے باہر کی باتیں نہیں کر رہا، کہ وہ قانون سمجھنے کی ضرورت تھی من حیث القوم، اور اگر ہماری حکمران کلاس وہ بات نہیں سمجھ رہی تو یہ میرا اور آپ کا بحیثیت قوم فرض تھا کہ ہم اس پر رد عمل دیتے ہیں، لیکن کوئی رد عمل نہیں۔ بس یہ ہر سال یہ ایک تماشا اور تباہی پھیلتی ہے، اور لوگ واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ کبھی یہ دعویٰ ہے کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا، اور اب یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم نہ بننے کے نتیجے میں نوشہرہ ڈوب رہا ہے۔ پورا علاقہ جو ہے پاکستان کا بہت بڑا حصہ سیلاب کی زد میں ہے۔ یہ مس مینجمنٹ ہے، ہم آزمائش میں ہیں، تمام آزمائش میں ہیں، پوری انسانیت آزمائش میں ہے۔ لیکن یار دنیا نے اس مظاہر قدرت کو پڑھا، فطرت کا مطالعہ کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور دانش دی تھی، اس عقل اور دانش کو، اس کولیکٹیو وزڈم کو اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال کیا۔ نتائج ہمارے سامنے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اسی گروہی مفادات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ذاتی مفادات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت تھی پانی کی صورت میں، اس نعمت کو ہماری بد تدبیری نے ہمارے لیے آزمائش اور زحمت کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس پر میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اس وقت سماجی ڈھانچہ ہے، ہر پہلو سے دیکھیں، یہ جو اسٹیٹس کو ہے یہ کن کے فائدے میں ہے؟ یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں ہے کہ کام اسی طرح چلتا ہے؟ جس طرح میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ یہ فرقہ واریت کس کے فائدے میں؟ فرقہ واریت آپ کی مذہبی قیادت کے فائدے میں ہے، حکمرانوں کے فائدے میں ہے۔ اس لیے کہ قوم کا مزاج ایسے بن گیا ہے کہ اگر آپ فرقہ وارانہ موضوع پر گفتگو نہ کریں تو آپ ایک عام انسان ہیں، آپ کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ پروٹوکول کس کا ہے؟ جو باقاعدہ کسی مذہب کا، کسی فرقے کا نمائندہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، جوتیاں بھی اٹھاتے ہیں، جیبوں کے اندر بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فائدے میں ہوا نا یہ کام، لیکن دنیا کا فائدہ ہے، آپ نے آخرت کو تباہ کر لیا۔ یہ جو اس وقت سٹیٹس کو ہے یہ کن کے فائدے میں ہے کہ ہر سال سیلاب آتے رہیں اور آپ ہیلی کاپٹروں پر فضائی سروے کرتے رہیں اور نیچے جھانک کے دیکھیں کہ لوگ کس آزمائش کے اندر ہیں؟ کیوں نہیں آپ بناتے ڈیم؟ یہ مذہب کا موضوع ہے، یہ ہماری مسجد کا موضوع ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہماری ریاست
صحیح ان اصولوں پر کھڑی ہونی چاہیے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، جن کی طرف اقبال نے، جن کی طرف حضرت قائد اعظم نے بات کی تھی۔ یہ ہر سال آزمائش، میں اگر آپ کو وہ تفصیل سناؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، خود آپ سرچ کر کے دیکھیں۔ دنیا میں آپ کو ایسے ملک ملیں گے 2,500 ڈیم ہیں ان ملکوں کے اندر، چھوٹے بڑے 2,500 ڈیم ہیں، اور پاکستان میں گن کے دیکھ لیں 150-200 سے زیادہ آپ کو ڈیم نظر نہیں آئے۔ تباہی ہر سال پھیلتی ہے، ترجیحات میں نہیں ہے، یہ ترجیحات میں نہیں ہے۔ تو کب یہ ترجیحات میں ہے؟ جب لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہوگا کہ ہم نے اپنے سیاستدانوں سے صرف یہ مطالبہ نہیں کرنا کہ ہمارے گلی محلے ٹھیک کروائیں، یہ بھی ٹھیک ہے کر لیں، لیکن اس سے بڑا تقاضا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے بارے میں، سب لوگوں کے بارے میں، ریاست پاکستان کے بارے میں بحیثیت قوم ہم کب مستحکم ہو سکتے ہیں، کیسے مستحکم ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے حکمرانوں سے اس بات کا تقاضا کریں گے، جب ان سے چاہیں گے کہ وہ اس طرف توجہ کریں۔ ان کا کام صرف چھوٹے موٹے اور ذاتی قسم کے کام کرنا نہیں ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ریاست کو مستقبل میں پیش آنے والے خطرات، ان چیلنجز کو سمجھیں اور ان کو ایڈریس کریں۔ اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری، آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں، کہ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے یہ بہت غیر معمولی ہے۔ 2010 سے زیادہ، اب یہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے چھوڑ دیں، ہم نے سمجھ لیا اس بات کو کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، کسی نہ کسی درجے میں حکمران ہیں، کسی نہ کسی درجے میں میں اور آپ سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن اب کرنے والا کام کیا ہے؟ وہ کام بعد میں کیجئے۔ ابھی یہ ہے کہ جس درجے ہم اپنے وسائل میں سے اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ میں مقرر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس طرح سیلاب بہہ رہا ہے، اسی طرح جعلی بیکاریوں اور تنظیموں کا بھی ایک سیلاب ہے جو لوگوں کے مال پر اس وقت ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ ایسی تنظیمیں اور ایسے افراد پر اعتماد کر کے ہم اپنا مال، اپنے وسائل ان کے حوالے کریں، یہ اب میری اور آپ کی آزمائش ہے، ان علاقوں کے لوگوں کی آزمائش ہے کہ جو سیلاب سے محفوظ ہیں، کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اسی پر بات ختم کروں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، تنگ دست تھا، تو نے میری تنگ دستی دور نہیں کی۔ تو بندہ عرض کرے گا اللہ تو سب کو دینے والا ہے، تو کیسے حاجت مند ہو سکتا ہے، تو کیسے محتاج ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا اور پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اگر تم میرے فلاں اور فلاں بندوں کی مدد کے لیے پہنچتے تو تم دیکھتے کہ اگر تم ان کی مدد کرتے تو یہ اصل میں ان کی مدد نہیں تھی، یہ ان کی محتاجی دور کرنا نہیں تھی، بلکہ یہ ایسے ہی تھا جیسے وہ سب کچھ تم مجھے دے رہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حمایت میں آدمی کھڑا ہو جائے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے۔ تو یہ جب بندوں کی کوئی مدد کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی مدد میں، اللہ کے دین کی مدد میں کھڑا ہوتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا بھی ہم نے کرنی ہے، توبہ اور رجوع بھی کرنا ہے، اور جو ہم سے بن پڑے اپنے بھائیوں کے لیے وہ مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔